اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، اس میں مزید یہ کہنا ہے کہ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ نے جو طریقہ بیان کیا اس میں ساری باتیں اس سے تعلق رکھتی ہیں کہ برتن میں ڈال کے اگر وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے، تو ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ تو برتن کا سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں تو ہم شاور استعمال کرتے، تو پھر وہ ہم کیا کریں؟ تو اس میں جو ان کو ذہن میں سوال اٹھ سکتے تھے وہ میں نے جوابات ان کو دے دیے تھے، تو وہ انشاءاللہ اس آڈیو کے اخیر میں وہ میں شامل کر دوں گا۔ اب جب غسل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے لباس کی۔ آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر جو ہے نا وہ لباس کے بارے میں، اس کی پاکی ناپاکی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں، تاکہ غسل کے بعد جب ہم نے لباس پہننا ہے تو وہ بھی پاکی کی حالت میں ہو۔ لباس کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ میلا ہو جاتا ہے اور ایک وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ناپاک تو جب آپ نے نیا کپڑا دھلا ہوا پہنا ہے تو وہ فوری ناپاک بھی ہو سکتا ہے، تو اور میلا کپڑا جو ہے اگر آپ نے غسل کیا تو میلا کپڑا اگر آپ کے پاس دھلا ہوا اور کوئی کپڑا نہیں ہے تو میلے کپڑے کو پہن کے تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن ناپاک کپڑے کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب کپڑا ناپاک کیسے ہوگا؟ تو کپڑا ناپاک اس طرح، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ دو قسم کی جو ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، ایک جو ٹھوس ہوتی ہے اور ایک جو مائع ہوتی ہے۔ تو ٹھوس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اشرفی کے سائز کی اگر غلاظت لباس پہ لگی ہو تو وہ جو ہے وہ اپنا ناپاکی کی کیفیت میں چلا جائے گا، اس کو پہن کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ موجودہ دور کے حساب سے جو اشرفی کا جو سائز ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا، اس میں کہ جو اشرفی ہے جو ہمارا 10 کا سکہ ہے اس کا سائز تقریباً وہی ہے کہ جو اشرفی کا اس زمانے میں سائز ہوتا تھا۔ اور اگر آپ اس کو انچیز میں جانا چاہیں تو تقریباً 1 انچ سے ہوا بھر کم جو ہے، بال برابر کم جو ہے، وہ اشرفی کا سائز جو ہے نا وہ اپنا نیٹ سے دیکھا ہے تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً وہ 25 ملی میٹر کا ایک اشرفی ہوتی تھی۔ تو جو ہمارے جو سکہ ہے 10 روپے والا وہ تقریباً وہی سائز ہے، تو انچیز میں وہ تقریباً 1 انچ ہے، اور اگر اس کو آپ نے ویسے دیکھنا ہو تو جو 10 روپے والا سکہ ہے اس کا سائز۔ اور جو اپنا مایا ہے، مایا کی جو غلاظت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو کھینچ کے اس پہ پانی ڈالیں تو جتنا پانی اس پہ ٹھہر سکتا ہے گولائی میں، اس کے بعد ایک لمٹ آئے گی کہ پانی پھر اس تیلی میں سے نہ بہنا شروع ہو جائے گا، ہتھیلی کو کھینچ کے سیدھا کر کے اس میں سے، تو جتنا پانی اس میں رک جائے گا وہ جو دائرہ بنتا ہے اتنی جو غلاظت اگر آپ کے لباس پہ مایا جو غلاظتیں ہیں وہ اگر جیسے پیشاب وغیرہ ہو گیا تو وہ اگر لگی ہوئی لباس پہ تو لباس جو وہ نجس ہو جائے گا۔ اب اس میں اگر آپ اس میں تھوڑی سی رعایت دی جاتی ہے کہ اگر دامن پہ کچھ غلاظت لگی ہے اور کچھ غلاظت جو ہے وہ قمیص کی پشت پہ لگی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اس سے آدمی پھر یعنی کہ وہ بڑی جمع ہو جائے گا، وہ غلاظت جو ہے وہ ناپاکی میں نہیں جائے گی۔ پورے دامن پہ یا تو ایک ہی نشان ہو کہ جو اتنا بڑا ہو کہ جس سے وہ جس سائز کی غلاظت کی اپنا آپ کو استثناء قرار دیا گیا ہے ٹھوس اور مائع کی کیفیت میں، لیکن اگر بہت سارے چھوٹے چھوٹے نشان پڑ جائیں اور ان کو سب کو یکجا کیا جائے تو وہ اس کا سائز اتنا ہی بننے کا احتمال ہو جتنا کہ اجازت ہے، جہاں پہ آگے پابندی لگتی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ سارے جو نشان ہیں وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے یا ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے دامن پہ اور اتنا غلاظت لگی ہے کہ جو مانے نہیں ہے، جو ممنوع نہیں ہے، اور جو اپنا قمیص کا پشت ہے اس پہ بھی اتنی غلاظت لگی ہے جو ممنوع نہیں ہے، دونوں کو ملا کے مانے ضرور بنتا ہے، یعنی کہ وہی حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی اپنا چھیٹیں ہیں ناپاکی کی، لیکن ان کو اگر یکجا کیا جائے تو وہ اس دائرے میں پہنچ جائیں گی جس میں کہ غلاظت جو ہے وہ لباس کو ناپاک کرتی ہے،
تو پھر چھوٹے چھوٹے قطروں سے بھی جو ہے نا وہ لباس ناپاک ہو جائے گا. اب اس کو جب لباس ناپاک ہو جاتا ہے، جو میلا کپڑا ہے اس کو تو آپ دھو لیں گے، اس کی میل اتر گئی تو وہ پاک ہو گیا. لیکن جب کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کو دھونے کی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس پہ جو غلاظت لگی ہے آپ اس کو صاف کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو 3 دفعہ دھونا ہے. پہلے آپ اس کو دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے، پھر آپ اس کو دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے، پھر آپ اس کو دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے. تیسری دفعہ کے نچوڑنے کے بعد وہ جو لباس ہے آپ کا وہ جب خشک ہو جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. اب جو نچوڑنا ہے وہ جو آدمی کپڑے دھو رہا ہے وہ اس کی طاقت کے اوپر ہے. اگر ایک طاقتور آدمی ہے جو ایک کمزور آدمی کے نچوڑے ہوئے کو دوبارہ نچوڑتا ہے تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، تو جو کمزور نے نچوڑا ہے وہ اس کے حق میں اس کے لیے وہ کافی ہے. اب کیونکہ ماڈرن دور ہے ہمارا، ہم لوگ ہاتھ سے تو اب کم نچوڑا جاتا ہے، اسپن ہی کی جاتا ہے. تو یہاں جو اس کی اپنا احتیاط ہونی چاہیے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے نچوڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا پھر آپ اس کو بالکل استعمال نہ کریں. یا اگر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر یہ ہے افضلیت اس میں ہے موجودہ زمانے کے حساب سے کہ آپ کپڑے کو دھوئیں، اس کو اسپن کریں، پھر کپڑے کو دھوئیں، پانی میں اس کو ڈبوئیں، اس کو پھر اسپن کریں، پھر پانی میں ڈبوئیں، پھر اسپن کریں. اب یہاں پہ جس طرح غسل کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی اپنا جاری پانی کی اور مقید پانی کی جو فرق ہے وہ یعنی لباس دھونے میں بھی یہی ہے کہ اگر پانی جاری ہے، نہر کا ہے، دریا کا ہے، یا جو شرعی تالاب ہوتا ہے اس کا ہے، تو اس میں ایک دفعہ اگر وہ پانی کے اندر سے کپڑا گزر گیا ہے تو وہ اس کی طہارت کے لیے کافی ہے، اس کو 3 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نچوڑنا وہاں بھی اس کو پڑے گا. دھونے کے بعد آپ اس کو نچوڑیں گے، وہ خشک ہوگا تو پھر وہ پاک ہوگا. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں جہاں یہ نلکے کا پانی آ رہا ہے تو یہ نلکے کا پانی اس قابل تو ہے کہ وہ پاک ہے. اگر اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آ جاتی ہے آپ الجھیں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جو نلکے کا پانی ہے اس میں آپ وہ مقید پانی ہے، اس میں آپ نے کپڑے کو 3 دفعہ دھونا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے وہ بالٹی کے اندر پانی آپ کا ہاتھ چلا گیا ہے تو اس میں اگر آپ نلکے کا پانی مزید اتنا ڈال دیں کہ اس بالٹی میں سے وہ پانی بہنا شروع ہو جائے تو وہ پانی جو ہاتھ ڈالنے سے بغیر صبح اٹھ کے بغیر دھوئے ہوئے ہاتھ ڈالنے سے جو پانی ناپاک ہو گیا تھا تو وہ پاک ہو جائے گا. بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جو ہمارے پاس نلکوں کا پانی آتا ہے گھروں میں اور جو ہم ٹینکیوں میں جمع کرتے ہیں یا جو ہم بور کے ذریعے نکالتے ہیں، اس پانی سے ہم نے کپڑے کو 3 دفعہ دھونا ہے صاف پانی میں سے. اس کو نکال کے اس کو نچوڑنا ہے، پھر نکالنا ہے، پھر نچوڑنا ہے، پھر نکالنا ہے، پھر نچوڑنا ہے، تو پھر وہ پاک ہوگا. ادروائز اگر آپ اس کو مہنگے سے مہنگے صابن میں بھی دھو لیں تو وہ اس کا میل تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کی ناپاکی ختم نہیں ہوگی. اور نماز کے لیے، عبادت کے لیے میلا رکاوٹ نہیں ہے، ناپاک لباس جو ہے وہ رکاوٹ ہے. میلا اگر لباس ہے اور آپ کے پاس صاف لباس موجود نہیں ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر لباس ناپاک ہے تو وہ چاہے جتنا مرضی صاف ہو، جتنا مرضی عمدہ ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جو اب اگلا حصہ آپ سنیں گے یہ وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ غسل کے بیان کو سننے کے بعد ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، تو اس کے جواب میں جو میں نے ان کو بتایا تھا تو اس میں جو شابش کے جو غسل کا ہے اور جو صبح اٹھ کے ہم نے ہاتھ دھو کے اپنا ہاتھ دھونے ہیں صبح جب ہم نیند سے جاگتے ہیں اس کے بعد، تو اس کا تھوڑا سا میں نے اس کی وضاحت کی تھی. تو اگلا حصہ جو ہے نا وہ اس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا. السلام علیکم جی. ایشو جو ہے نا وہ آپ کی انوائرمنٹ میں بیسک ایک بات جو اس میں انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو شرعی طور پہ اس کے ہاتھ اس وقت نجس ہیں. وہ کسی بھی پانی کو کھانے کی چیز میں اگر وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے بغیر دھوئے ہوئے، ٹھیک ہے، ناشتہ بنانے میں یا کچھ کرنے میں وہ احتیاط نہیں کرتا کہ پہلے ہاتھ دھوئے، وہ اپنا ناشتہ بنانا شروع کرتا تھا، اس کے ہاتھ کی کو فنگر اس ناشتے میں ڈپ ہوتی ہے تو وہ سارا جو ہے نا وہ نجاست میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کو وہاں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہماری اکثریت کوئی بھی نہیں کرتی ہے، یعنی کہ انٹینشنلی وہ
इरादतन कह लें या उसको एक नेसेसिटी समझ के, जरूरत समझ के या उसको फर्ज समझ के सुबह उठ के कोई हाथ नहीं धोता हमने से। जरूरत इस बात की कि हम इसको ये अंडरस्टैंड करें कि ये सुबह उठ के जो सबसे पहला काम हमने करना है वो हमने अपने दोनों हाथ धोने हैं, फिर उसके बाद आगे चलना है। बेसन हमारे पास मौजूद है, नलका खोल के हम हाथ धो सकते हैं। रह गई बात वो गुस्ल वाली, टब वाली, तो वो जब आपने टब में डाल के गुस्ल करना है तो वहाँ एहतियात ज़्यादा हो जाती है कि आपको टब धोना पड़ेगा। जब आप शावर से गुस्ल ले रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जब आप शावर का स्विच दबाओगे तो जो पानी आ रहा है वो साफ ही आ रहा है, उसमें आपको तो फिर टब की जरूरत ही नहीं है ना। वो किसी हद तक बेहतर हो जाता है टब वाले गुस्ल से, क्योंकि उसमें पानी जो है ना वो वेस्ट भी कम होता है। उसमें जो आपने जो कहा है, अब हो सकता है आपने उससे अपने आप को अमेंड कर लिया हो कि पहले अपना जो यहाँ सफाई करके जहाँ पे गलात महसूस होती है नाक से लेके घुटनों तक उसको धो के, तो वजू वगैरह करके गरारा वगैरह करके, तो पहले सीधे शाने पे पानी डालना है, फिर उल्टे पे फिर सर पे डालना है। तो मेडिकली खैर वो उसको अप्रूव कर रहे हैं अब, लेकिन हमें ये सोच के अमल नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर ने कहा है तो जी ये बेहतर है। इंसान के असाबी निज़ाम के लिए ये चीज़, ये जो तरीका सरकार ने बताया यही बेस्ट है। डायरेक्ट अगर आप सर पे पानी डालते हो तो वो गलत है, और दरमियान में वजू नहीं करना चाहिए। वो जैसा मैंने कहा था उसमें भी कि अगर आप वजू से बाद आके चलोगे तो जब आप साबुन लगाओगे तो उसमें वो जो ज्यादा पानी बह जाता है और उसमें कोई सा खुश्क ना रहे वो एहतमाल कम हो जाता है। शावर से जब आप गुस्ल करें तो उसमें जो एंड है उसका वो थोड़ा सा शेकी कह लें, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जब आप एक पाँव धोते हो तो दूसरे पाँव पे छींटे पड़ जाती हैं, जब वो दूसरा धोते तो पहले पे छींटे पड़ जाती हैं। तो वहां मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको जो फिनिश करना है वो आप, अगर वॉशरूम में आपके पास बेसन मौजूद है जैसे कमूमन होता है, तो जो आखिरी जो पाँव धोने हैं सीधा और उल्टा पाँव वो बेसन पे धोएं, ताकि वो जो अपना जब आपने सीधा पाँव धोया तो उल्टे पाँव पे अगर उस पर छींटे पड़ जाए तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपने उल्टा पाँव धोया तो तब कोशिश ये करनी चाहिए कि सीधे पाँव पे वो पानी उछल के ना पड़े। तो उसमें ये आप कर सकते हो कि आप उसको जो एंड वाला पाँव धोने हैं वो आप बेसन पे धो लो, या थोड़ा सा अगर वहां पे कोई वो चौंकी वगैरह है तो उस पे हो जाओ। ये एहतियात करनी चाहिए आपको अगर हो सकती है तो, नहीं तो जब ऑप्शन नहीं होती तब और बात हो जाती है ना। लेकिन ये ऑप्शन अगर नहीं है तो उसको बना लें, कोई चौंकी वगैरह ऐसी चीज अपने पास को ला के उसमें गुस्लखाने में रख लें कि आप उसको यूज कर सकें। इंशाल्लाह मेरे ख्याल काफी है। बाकी अल्लाह हम सबको एक दूसरे को सीखने और सिखाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इल्म सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। ये जो ऑडियोज मैं बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि जो बुनियादी बातें जिनसे हम लोग हट गए हैं, जिनकी अहमियत से हमने अपने आप को बेगाना कर लिया है, हम उन पर अमल तो करते हैं लेकिन उतनी बारीकी में जाके और उनकी असलियत पे जाके उन पर हम अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें फवायद जिंदगी में हासिल नहीं हो रहे। जब हम इन पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्ल की और लिबास की, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो वजू की थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर उसके बाद तयम्मुम की थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर उसके बाद जो जगह है उसके बारे में जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। तो जब हम इन सारी तहारतों की बुनियाद को अपना के और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर वो जो नमाज है वो नमाज हमें बेशक बेहयाई और बुराई के कामों से रोकेगी। और जब हम इनफरादी तौर पे सब अपनी अपनी जगह बेहयाई और बुराई के कामों से रुक जाएंगे तो मुआशरा और दीन इस्लाम को तक़वीयत खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। इसलिए गुजारिश है कि इनमें जो हम नहीं कर रहे हैं उनको जो है वो करना शुरू करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई गलती है तो वो एक दूसरे से सीखें सिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% परफेक्ट बातें हैं, यानी कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें
جو میں نے پڑھا ہے اور جو مجھے سمجھ میں آیا اس کے حساب سے میں آپ کو بیان کر کے تو آپ کو اس عمل میں شامل کروں جس پر میں خود عمل کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں آپ کے مطالعے میں ایسی بات گزرے کہ جس سے آپ کو یہ لگے کہ میں نے اس میں کوئی بات ایسی کر دی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے یا کجی ہے, تو اس میں آپ مجھے جو ہے نا وہ میری رہنمائی کر سکتے ہیں, میری تصحیح کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کو صرف سننا نہیں ہے, ان کو بار بار سنیں اور ان میں سے اس پہ عمل کریں, اور جو اپنے ارد گرد جو حلقہ ہے اس کے اندر ان باتوں کو پھیلائیں. تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں تھوڑے عرصے میں ہی, سال 2 سال میں ہی, اگر ہماری اکثریت نے یہ چیزیں اپنا لیں تو خود بخود تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم و کرم کرے, ہمیں دین اسلام سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ حافظ.